اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم صلوات پر محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. اس آیت کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. آیت میں خداوند عالم اپنی مدد کی بات کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور خداوند عالم صرف ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے یا ہمیں تشویق دلانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نسبت پہلے اپنی طرف دے رہا ہے کہ میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. اصل یہ ہے کہ ہمیں ہی اپنی مدد کی ضرورت ہے اور خدا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی مدد کیسے کی جائے, کیا چیزیں ہیں جس میں خداوند عالم جس کو اب انجام دینا خدا کی مدد ہے. مختلف روایات نے جہاں پہ سہارا دیا ہے اس میں خدا کے دین کو قائم کرنا یہ خدا کی نصرت ہے, یعنی دین کے احکام پر عمل کرنا ہی خدا کی نصرت ہے. نماز کو قائم کرنا خدا کی نصرت ہے, اور روزے اور اس کے احکامات کو بجا لانا خدا کی نصرت ہے. حج کو انجام دینا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, جتنے بھی احکامات اسلامیہ ہیں یہ سب خدا کی مدد ہیں. حتیٰ انسان اپنے گھر میں جو کام انجام دیتا ہے, یعنی ہماری نظر میں, ہمیں پہلی نظر میں وہ عبادت نظر نہیں آتی, یعنی ہمیں نہیں لگتا یہ عبادت ہو سکتی ہے, یا ہمیں نہیں لگتا یہ بھی خدا کی مدد ہو سکتی ہے. لیکن بہت امکان ہے کہ گھر میں ایک بہت چھوٹا سا عمل جو ظاہری طور پر کسی کی نظر میں عبادت بھی نہیں ہے وہ نصرت الہی بن جائے. مثلا انسان اپنی اولاد کی تربیت جو کر رہا ہے, تربیت میں بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں. تربیت سے مراد مثلا ان کا ایڈمیشن کرا دینا مثلا, جبکہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے. تعلیم ایک الگ چیز ہے, تربیت ایک الگ چیز ہے. صاحب علم ہونا الگ چیز ہے اور مہذب ہونا الگ چیز ہے. کسی کے پاس علم ہونا الگ ہے اور کسی کا تہذیب یافتہ ہونا الگ ہے. کسی کے پاس
علوم ہونا الگ چیز ہے، ڈگریاں ہونا الگ چیز ہے، اور بزم میں بیٹھنے کی تمیز ہونا ایک الگ چیز ہے، آداب کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ علم شیطان کے پاس ہی بہت تھا، لیکن اتنے علم کے باوجود اسے خداوند عالم کے حکم کے سامنے کس طرح ادب رعایت کرنا چاہیے تو نہیں معلوم تھا، لہذا علم اور عبادت باوجود رجیم کہلایا، اور آج تک رجیم ہے۔ عبادت بھی تھی اس کے پاس، علم بھی تھا اس کے پاس، لیکن عبادت بغیر معرفت کی تھی، چونکہ تجارتی عبادت تھی۔ عبادت جب تجارتی ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں اور خدا اس کے عوض میں مجھے مثلا فرشتوں کی صف میں لے جائے، تو چونکہ تجارتی عبادت ہے، لہذا جہاں اسے لگے گا میرا مفاد کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے، وہاں وہ زبان کھولے گا، اور جیسے ہی زبان کھولے گا اتنی برس کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ بہت دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب اتنے اعمال ایک سیکنڈ میں ختم۔ دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں، اپنے جوانوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں۔ آپ ایک آم کا باغ لگانا چاہیں، پہلے آسان تھا، اب تو مشکل ہے، جو لوگ وابستہ ہیں اس چیز سے ان کو معلوم ہے، پہلے آسان تھا باغ لگانا، لیکن اب ایک مشکل کام ہے بالاخرے۔ لیکن اگر ایک آم کا باغ آپ لگانا چاہیں تو بہرحال وہ پہلے دن پھل نہیں دے گا، پہلے سال بھی پھل نہیں دے گا، آپ کو 7 سال 8 سال 10 سال، پرانے زمانے کی جو پرانی بریڈز تھیں وہ 10 سال 15 سال بعد پھل دیتی تھیں، اور اس 10-15 سال آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو وقت پہ پانی دینا ہے، اس کو وقت پہ کھاد دینے ہیں، اس کو ہر طرح سے حملوں سے بچانا ہے، جانوروں سے بچانا ہے، انسانوں سے بچانا ہے، ہر ایک سے بچانا ہے، تب جا کے وہ ثمر دے گا۔ 10 سال 15 سال کے بعد ایک باغ آپ کی تیار ہوئی۔ اب اس باغ کے تیار ہونے کے بعد آپ ایک دن بھری دوپہر میں جا کر اس میں آگ روشن کر دیں تو اس کو 15 سال نہیں لگیں گے ختم ہونے میں، اس کو شاید 15 سے 20 منٹ لگیں گے پورے آگ سے اس باغ کو تہس نہس ہونے میں۔ اب آپ یہاں یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ مجھے 15 سال لگے تھے، محنت کرنی پڑی تھی، جب یہ آ کے تیار ہوا تھا، اور اس کو ختم ہونے میں تو کچھ گھنٹے لگے۔ نہیں، عمل اگر ایسا ہے جس کے اندر شدت پائی جاتی ہو، کیفیت ایسی ہو، اس کے اندر اثر ایسا، جیسے آگ میں اثر ہے، خداوند عالم نے اسے وہ قوت عطا کی ہے کہ وہ کسی بھی شے کو منٹوں میں تہس نہس کر سکتی ہے، خدا نے اسے طاقت دی ہے۔ اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے کتنی محنت سے اس کو کھڑا کیا تھا، اس کو جو خدا نے قوت دی ہے وہ اس پہ عمل کرے گا۔ اسی طرح گناہ ایسے ہیں کہ انسان برسہا برس کی محنت کے بعد جو شجر، جو خمر، جو اس نے باغ لگائے ہیں بہشت میں اور جنت میں کہ انشاءاللہ اس کا ثمر جا کے بہشت میں کھائے گا، ایک گناہ کی چنگاری اس پورے باغ کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہماری نظر میں چھوٹا یا بڑا ہو۔ مسئلہ یہاں آ گیا ہے کہ ہم گناہ کو تولنے لگے کہ صاحب یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا اس کو نتیجہ دیکھنا ہے۔ اور اس سے مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے۔ خود معصوم نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے، کس کی حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ ولو ایک چیز ادھر سے ادھر کی گئی ہے، لیکن حکم چونکہ رب العزت کا ہے، لہذا گناہ وہاں سے ناپا جائے گا، کس کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم ایک بہت چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کی نصرت کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے بھی نصرت الہی ہو سکتی ہے، یعنی ایک، کیونکہ اس کا اثر مرتب ہوگا۔ ایک انسان، آپ اس کو خود مشاہدہ کریں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، گھر میں آپ جس دن مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں اس دن گھر کی فضا دوسری ہوگی۔ جب گھر کی فضا دوسری ہوگی تو صرف اس کا اثر صرف زندگی کا نہیں پڑے گا، اس کا اثر عبادت پہ بھی پڑے گا۔
اب جب یہ انسان گھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا، جس کے گھر کی فضا مرتب ہے، جس کی فضا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ گھر کے اندر غیظ و غضب میں داخل ہوئے، بچے کو ڈانٹا، زوجہ کو ڈانٹا، یا اس کا برعکس جو آج کل زیادہ مسئلہ ہے، زوجہ نے مثلاً کچھ کہہ دیا، کیونکہ برعکس بھی چل رہا ہے معاملہ، ہم ہی لوگوں کو دیکھ لیا کہ یہاں آگے مجلس کرنی پڑ رہی، کیونکہ وہاں زور نہیں چل سکا ہم لوگوں کا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ اسے صنف نازک کہتے تھے، اب ادھر ہی نازک ہے سب، برعکس ہو گیا۔ جس دن مسکراہٹ تھی اس دن جو عبادت میں کیف تھا، اور جس دن غیظ و غضب تھا، غصہ تھا، کوئی تلخی تھی، اس دن جو عبادت ہے، دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو ایک مسکراہٹ عبادت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور عبادت پہ اثر انداز ہونے کا مطلب ہے وہ جو نصرت الہی کرنا چاہ رہے ہیں ہم عبادت کر کے، دین کو قائم کر کے، اس میں یہ مسکراہٹ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو جب اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہمارا عمل نصرت الہی بن جائے گا، اگر یہ مسکراہٹ عبادت کو بہتر کرنے میں مددگار ہو رہی ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل، گھر کے اندر داخل ہوئے، بچے کے لیے شیرینی لے آئے، اس کی مسکراہٹ اور وہ خوشی جو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ آئے گی، وہ وہیں تک محدود نہیں رہے گی، وہ نماز کے مصلی تک جائے گی، وہ آپ کی نیند تک جائے گی۔ ہر چیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ جب یہ وابستگی ہے عمل خیر میں، تو ادھر بھی وابستگی ہے۔ اگر عمل الٹا برعکس کیا جائے گا تو جو تلخی مزاج میں آئی ہے، یہ تلخی عبادت میں بھی آئے گی۔ وہی 2 رکعت نماز آپ کو سخت لگنے لگے گی جو کل سبک لگ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک بہت چھوٹا سا عمل بھی نصرت الہی بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے ہمیں نمونہ عمل چاہیے، اور اہل بیت نے اپنے گھر میں اس طرح کے عمل کر کے ہمیں سکھایا کہ گھر میں بھی تم نصرت الہی کے مقدمات کو فراہم کر سکتے ہو۔ یہ جو شہزادہ آ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے، پھر دوسرا شہزادہ آ رہا ہے سلام کر رہا ہے، یہ صرف اس لیے تو نہیں تھا کہ ہم ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کریں، نہیں، اس میں رسول وعدہ کر رہے ہیں کہ جو تلاوت کرے گا اس کا غم و غصہ دور ہو جائے گا، جو محفل ہمارے چاہنے والوں کی محفل میں اس کا ذکر کرے گا، اس کی حاجات پوری ہوں گی، اس کا غم و غصہ دور ہو جائے گا۔ تو صرف خدا کی طرف سے عطا نہیں ہوگا، ہم اس سے جب ادب سیکھیں گے کہ جب چھوٹا آئے تو کس طرح گفتگو کرے، ماں آئے تو کس طرح جواب دے، آپ دیکھیں اس کے اندر محبت کے الفاظ کتنے۔ شہزادے نے آ کر کہا سلام، ماں کو سلام کیا اس نے، یہ ایک پہلا ادب ہے۔ خوب یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، چھوٹا آ کے بڑے کو سلام کرتا ہے، لیکن جواب جو دیا جا رہا ہے وہ صرف وعلیک السلام نہیں ہے، وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کس طرح بچے کے اندر محبت کا اظہار کیا جائے۔ صرف وعلیک السلام بھی کہہ سکتی تھی شہزادی، لیکن یہ کہنا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے ثمر، تم پر بھی سلام ہو، یہ بچے کو ایک قوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم پڑھ کر آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ ہم بھی جب آداب ان سے سیکھنا ہے تو ہمارے گھر میں یہی آداب ہونے چاہیے۔ جب حضرت اس طرح خطاب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے۔ تو یہ سب نصرت الہی بن سکتا ہے۔ البتہ خدا نے وعدہ کیا ہے نصرت کرنے کا، تو ظاہر ہے کہ اس کی قدرت بالکل الگ ہے، مقابلہ بھی نہیں ہے۔ ہم ان اعمال کے ذریعے جب نصرت کرنا چاہیں خدا کی، تو ہر نصرت میں بھی ہمیں خدا کی نصرت چاہیے، کیونکہ اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ہو، اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ہو تو یہ سانس جو اندر گئی یہ بھی باہر نہیں آئے گی۔ تو ہر سانس میں ہم مدیون ہیں اس کے، تو اس کی مدد کیا کریں گے، لیکن پھر بھی کس حد تک کر سکتے ہو، جس حد ہمیں جب مدد کرنی ہے، جو ہمیں ہر مدد کے لیے اعلیٰ بھی چاہیے۔ مثلا کل انشاءاللہ جہاد کرنے حضرت نے بلا لیا، جس کی تیاری بہت اچھی طرح سب نے کی ہوئی ہے انشاءاللہ، تو بہرحال جو بھی ہتھیار ہوگا اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں، یعنی ہمیں نصرت خدا کرنی، لیکن ہمیں ایک ہتھیار کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی نصرت خدا کی نیت سے ہی اگر ہم کسی یتیم کی مدد کرنا چاہیں تب بھی ہمیں مال کی ضرورت ہے۔
کوئی اور عمل کرنا چاہے، کسی اور چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے. میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں نصرت الہی میں اور ہماری نصرت میں فرق. لیکن اس کریم کا کیا کہنا کہ اتنے محتاج نصرت کے باوجود وہ تیار ہے ہمیں نصرت کرنے کے لیے، جبکہ ہر عمل میں ہم اس کے محتاج ہیں. اور جب وہ نصرت کرے گا، جب خدا نصرت کرے گا، تو اس کا کمال یہ پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جگہ آگ لگ جائے اور آپ مدد کرنے جائیں تو آپ کے جانے سے آگ نہیں بجھے گی، آپ کو مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور سب استعمال کرنے کے بعد آپ کسی کی مدد کر پائیں گے آگ بجھانے میں. لیکن اگر خدا کو آگ بجھانی ہو تو پھر وہ آگ کو ہی گلزار کر دے گا، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی آگ کو گلزار کر دے گا. یعنی اس کی نصرت اسی شے میں موجود ہے جو شے خطرہ ہے، جو شے مشکل ہے، جو شے مصیبت ہے، جس کو دشمن اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے خلیل خدا کو میں پریشان کروں. خدا جب مدد کرنے پہ آئے گا تو اسی کو گلزار بنا دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. وہ کوئی عام آگ تو نہیں تھی، اتنی عظیم کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ہے تاریخ میں. یعنی اتنی بڑی آگ انہوں نے لگائی تھی کہ خود ان کو پریشانی تھی کہ اس میں ہم ابراہیم کو ڈالیں کیسے. او پورا شیطان نے مشورہ دیا اور منجنیق میں رکھ کے جناب ابراہیم کو اس آگ کی طرف روانہ کیا گیا. جناب ابراہیم کے چہرے پہ اطمینان کیوں ہے؟ کیونکہ جناب ابراہیم جانتے کہ میرا معاہدہ خدا سے ہے. میں یہ سزا جو پا رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ سختی جو مجھے مل رہی ہے، یہ نصرت الہی کے عوض میں مل رہی ہے. میں نے ان کے دین کو قائم کیا ہے، میں نے جھوٹے خداؤں کو توڑا ہے، میں نے جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کیا ہے، جو اپنے آپ کو ربکم اعلیٰ کہہ رہا تھا اس کا انکار کیا ہے. تو میں خدا کی نصرت کر چکا ہوں. اب مرحلہ شرط کا ادھر سے پورا ہونے کا ہے، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا، خدا اپنی کہی ہوئی بات سے پلٹ نہیں سکتا. اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ میری نصرت ہو جائے گی. اس اطمینان کی کیفیت کتنی تھی کہ جب ملک بھی آیا کہ ابراہیم خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے، یہ اطمینان ہی تو تھا ابراہیم کو کہ ہاں مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں ہے. کیوں تم سے نہیں؟ کیونکہ معاہدہ تم سے نہیں ہوا تھا، معاہدہ تو خدا سے ہوا تھا. تم سے معاہدہ نہیں ہوا، تم بھی مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، تم بھی نصرت الہی کرتے ہو میں بھی نصرت الہی کر رہا ہوں. میری مہرہ معاہدہ خدا رب العزت سے، وہ میری مدد کرے گا، اور جب وہ مدد کرے گا تو اسی آگ کو گلزار بننا ہے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر سلامن اتنا اہم ہے، یہ سلامن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر خدا صرف ٹھنڈ ہونے کا حکم دیتا تو وہ برودت بھی ابراہیم کو نقصان پہنچا سکتی تھی. لہذا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ، نہ اتنا گرم رہو کہ ابراہیم کو نقصان ہو، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کو نقصان ہو. والامر بین الامرین، بیچ کا معاملہ رکھو، میرے لیے ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بنو. اچھا، ابراہیم کو یقین تھا، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ خدا ان کی مدد کرے گا، اور خدا نے مدد کی. لیکن اس اسنا میں روایات میں ملتا ہے، اس اسنا میں جب انسان آگ جلا رہے تھے، شیطان ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ سکھا رہا تھا، اور آگ ایسی بھڑکی تھی کہ جن و انس پریشان تھے. ایک بہت چھوٹی سی مکھی، روایت ملا ایک بہت چھوٹی سی مکھی اپنے پر پہ پانی لے کے اڑی کہ اس آگ پہ ڈالے. تو اس پہ حیوانوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اس آگ پر پانی ڈال رہی ہوں. کہ تمہارے پر پہ جو پانی آئے گا وہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے؟ کہ مجھے معلوم ہے یہ پانی فنا ہو جائے گا، اس آگ کو میرے پر کے اوپر جو آنے والا پانی وہ بجھا نہیں سکتا.
لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگوں کا نام لکھا جائے گا، کچھ کا نام آگ لگانے والوں میں ہوگا، کچھ کا نام بجھانے والوں میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ یہ ایک سبق دے رہی ہے، وہ چھوٹی سی مکھی ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ تمہاری قوت کتنی ہے، اس سے مطلب نہیں کہ تمہارے اندر استطاعت کتنی ہے۔ تمہیں جو استطاعت دی گئی ہے اس کو ایک قطرے پانی اٹھانے کی طاقت خدا نے دی تھی، اس نے اپنی قدرت بھر پانی بجھانے میں اپنا جو سہم تھا وہ ادا کر دیا۔ تمہیں جو ہم نے طاقت دی ہے تمہیں اس کے ذریعے سے ہماری نصرت کرنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی لیے آیت میں کہا گیا جو ہم دیتے ہیں اس میں سے انفاق کرنا ہے۔ انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب خدا 10 کروڑ دے گا تب دوں گا، یہ تو شرط ہی نہیں لگائی تھی اس نے کہا وہ مما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم تم کو دیتے ہیں اس میں سے انفاق کرنا ہے۔ اب اس سے مطلب نہیں کہ 1 روپیہ ملا ہے یا 10,000 ملے ہیں، جتنا دیا ہے اس میں سے تم نے انفاق کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ اب بتائیں، اس سے صرف مال نہیں ہے، رزق ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہو۔ ایک انسان کو مال دیا ہے وہ مال سے انفاق کرے، ایک انسان کو طاقت دی ہے وہ طاقت سے انفاق کرے، ایک انسان کو عہدہ دیا ہے وہ عہدے پہ انفاق کرے، ایک انسان کو عزت دی ہے وہ عزت کے ذریعے کرے، ایک انسان کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے انفاق کرے۔ اگر انسان علم کے ذریعے سے انفاق کرتا ہے تو پھر 1000 برس گزرنے کے بعد بھی شیخ مفید آج بھی شیخ مفید کے نام سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر علم سے انفاق کرتا ہے تو سید رضی یاد رہتے ہیں، اگر علم سے انفاق کرتا ہے تو شیخ سید مرتضیٰ یاد رہتے ہیں، علم سے انفاق کرتا ہے تو قاضی نور اللہ شستری یاد رہتے ہیں، کیونکہ انفاق کر رہا ہے، وہ علم جو خدا نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ تم خرچ کرو ادھر سے ہم مدد کریں گے۔ انہوں نے کتنے گھنٹوں میں کتاب لکھی ہوگی، کتنے دن یا سال صرف کیے ہوں گے، 1 سال 2 سال 10 سال، اس سے زیادہ تو نہیں خرچ ہوئے ہوں گے۔ اگر پوری عمر کی بھی محنت کی ہو، 50 سال 60 سال کسی کتاب کو لکھنے میں، بالآخر تمام ہو گئی، لیکن 60 برس کی عمر، 60 برس کی محنت جو کتاب تیار کی تھی اور دنیا کے سامنے دی تھی، اگر خدا اسے 600 برس بھی زندے رکھے ہے، 1000 برس بعد بھی زندہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو انفاق کیا تھا اس کو خدا نے کتنا دگنا بڑھا دیا۔ تم نے جتنا وقت دیا تو اس سے کہیں زیادہ اس میں برکت خدا نے دے دی۔ اس سے مطلب نہیں کتنا دیا ہے، جتنا دیا ہے ہم اس کو اس لحاظ سے تولیں گے جتنی قوت تمہیں دی ہے۔ اسی لیے میں نے شاید کسی دن عرض کیا تھا کہ خدا کو اس سے مطلب نہیں کتنا دیا، کتنے میں سے دیا ہے ہمیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہماری نظر میں کوئی مدد چھوٹی ہو، خدا کی نظر میں بڑی ہو، اور ہماری نظر میں کوئی مدد بڑی ہو اور خدا کی نظر میں چھوٹی ہو۔ ایک انسان جس کے پاس 10 روپے ہیں اور اس نے فقیر کو 10 روپے دے دیے، تو خدا کی نظر میں اس نے کل دیا ہے، وہ 100% پہ ہے، اور جس میں 1000 میں سے 100 روپے دیے، ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 کا دینے والا بڑا ہے، 10 کا دینے والا کم ہے، لیکن خدا کی نظر میں 10 کا دینے والا 100% پہ ہے اور 100 دینے والا 10% پہ ہے۔ تو جب امتیاز رکھا جائے گا تو اس کو بہرحال حق زیادہ ملے گا، کیونکہ اس نے پہلے دن کہا تھا وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے انفاق کرنا ہے۔ یہ چیز کہاں سے انسان کو ملتی ہے؟ یہ وہی صفت ہے جو کل میں نے عرض کی تھی، بصارت۔ جب انسان کے اندر بصارت آ جاتی ہے تب وہ پھر اس لحاظ سے سوچتا ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا میرا سب جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یہ سب کہاں جا رہا ہے۔ اگر ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جو اتنا قدرت رکھتا ہے کہ اس کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، تو پھر وہ عقل والا فیصلہ کرے گا کہ نہیں یہ بہترین معاملہ ہے۔ ایک شخص مرجع علی آیت اللہ عظمہ سے صادق حسین شیرازی کے پاس آیا، حساب کتاب کر رہا تھا، خمس کا حساب کتاب دے رہا تھا اور اپنا حساب کروا رہا تھا۔ کہتے کہتے اس نے کہا کہ یہ پیسے
مثلا گھر کے اخراجات میں خرچ ہو گئے، یہ پیسے عزاداری میں خرچ ہو گئے، یہ زیارت کے لیے گئے اس میں خرچ ہوئے، اور یہ بچے ہیں، یعنی اب اس میں سے خمس دینا ہے اسے. تو حضرت نے کہا نہیں، یہ نہیں بچے ہیں، بچے تو وہی ہیں جو تم نے خرچ کر دیے، جو تم نے تعلیم پہ خرچ کیے بچوں کی، جو تم نے گھر والوں کی کفالت پہ خرچ کیے، جو زیارت سید الشہداء پہ خرچ کیے، جو عزاداری پہ خرچ کیے، اصل میں وہی بچے ہیں. کیونکہ یہ جو تمہارے پاس بچا ہے یہ بالآخرت دنیا کا رزق ہے، وہ جو تم نے خرچ کر دیا وہ آخرت کا رزق بن گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلہ تو جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا پورا زاویہ بدل جاتا ہے، ان کا پورا ویژن بدل جاتا ہے. یہ افراد جو حسین کی نصرت کرنے آئے تھے یہ ظاہری طور پہ تو دیکھ رہے تھے گھر ختم ہو جائے گا، گھر لٹ جائے گا، گھر گرا دیا جائے گا، بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اہل خانہ کو اسیر کر لیا جائے گا، لیکن وہ یہ جانتے تھے یہ جتنا ہے یہ دنیاوی ہے، ظاہری ہے، جو ادھر سے ملنا ہے وہ کہیں زیادہ ہے. یہ شخصیت جو کربلا کے میدان میں ہے، جو صحابی رسول بھی ہے، صحابی امیر المومنین بھی ہے، صحابی امام حسن بھی ہے، صحابی امام حسین بھی ہے. میں نے 5 مجلسیں جو خطاب کی تھی یہاں، اس میں ان کا نام بھی لیا تھا، ان کا رجز بھی پڑھا تھا. حبیب ابن مظاہر اسدی صحابی رسول ہیں، حافظ کل قرآن، ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور بصارت یہ ہے اور بصیرت یہ ہے کہ جہاں حسین گزرتے ہیں بچپنے میں عالم یہ ہے، ظاہر عمر میں امام حسین سے بڑے ہیں، عمر میں اچھے خاصے بڑے ہیں امام حسین سے، لیکن چونکہ بصیرت ہے لہذا جب بچوں کے درمیان حسین کھیلتے ہیں تو یہ قدموں کی خاک ماتھے سے لگاتے ہیں. اور رسول نے اس عمل کو دیکھ کر سب کو چھوڑ کر حبیب کا بوسہ لیا. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر یہ عمل کیوں کیا؟ کیونکہ رسول ظاہر ہے رسول امتیاز کرنے والا رسول نہیں تھا، تبعیض کرنے والا رسول نہیں تھا. اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وجہ ہوگی. لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہی کو کیوں پیار کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں وہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اپنے پیشانی سے لگاتا ہے. اچھا یہاں کیا پیغام دیا اس کی طرف شاید نظر ہی نہیں گئی ہماری. حبیب کیا کر رہے تھے؟ حسین کے قدموں کی خاک پیشانی پہ لگا رہے تھے، اور اس عمل کو رسول نے اتنا پسند کیا کہ حبیب کو بوسہ دیا. ہم بھی تو حبیب ہی کی تعصی کرتے ہیں، سجدگاہ حسین ہی سے تو منسوب ہے، ان کے قدموں کی خاک پر پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. یہ معرفت ہے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ صرف رسول کا نواسہ نہیں ہے، بصیرت ہے حبیب کے اندر کہ یہ سید شباب اہل الجنہ ہے. یہ بصیرت ہے حبیب کی کہ علی کی صف میں ہے. شرطۃ الخمیس جو امیر المومنین کی سب سے اہم فوج کی ٹکڑی تھی اس کا ایک فرد ہے حبیب بن مظاہر اسدی، امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں. امام حسن کے بھی ساتھی اور امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور واحد شخصیت ہیں جن کو حسین ابن علی نے خط لکھ کے بلایا. یہ امتیاز دیا ہے، اور صرف یہی نہیں امتیاز ہے، حسین ابن علی نے ایک لقب بھی دیا ہے، الی الرجل الفقی حبیب ابن المظاہر الاسدی. حسین جسے فقیہ کہیں، وہ فقہا جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں کہ خدا ان سب کو سلامت رکھے، جب ان کا اتنا معیار ہے جو ہمارے درمیان سے فقیہ بنے ہیں، جن کو ہم اور آپ فقیہ کہتے ہیں، کہ امام کہہ رہے ہیں تم پر حجت ہیں جیسے میں خدا کی حجت ہوں، تو جسے امام معصوم فقیہ کہہ رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور شاید مقام ہے جناب حبیب کا. خدا آپ سب کو کربلا جانا نصیب کرے. آپ جائیں کربلا کے اندر، جیسے ہی حرم میں داخل ہوں امام حسین علیہ السلام کے، یہاں بھی بعض جو شبیہاں بنی اس میں اس چیز کی رعایت کی گئی ہے، جیسے ہی امام حسین کے حرم میں آپ باب القبلہ سے داخل ہوں گے، آپ کے الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر کی قبر ہے. الگ ہے، امام حسین سے الگ ہے، گنج شہداء سے بھی الگ ہے.
تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ انسان حبیب کو پہلے سلام کرتا ہے، دور سے ہی صحیح، السلام علیکم حبیب بن مظاہر، پھر حرم میں داخل ہوتا ہے، امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، اور جب زیارت پڑھ کر نماز زیارت پڑھ کر نکلتا ہے تو پھر حبیب کی زیارت پڑھتا ہے۔ یعنی جو امام حسین کو ایک بار سلام کرتا ہے وہ حبیب بن مظاہر کو 2 بار سلام کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے میری رعایت کی تھی، تم نے میری نصرت کی تھی، تم نے میرے سلام کی لاج رکھی تھی، تم نے میرے قدموں کی خاک کو پیشانی پہ ملا تھا، تو اب عوض یہ ہے کہ جو میرا ظاہر آئے گا وہ تمہاری 2 بار سلامت کرے گا، تمہیں 2 بار زیارت کرے گا۔ حبیب ابن مظاہر، اب سوال یہ اٹھتا ہے، انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، سوال جوانوں کے آ سکتا ہے کہ آخر حبیب کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ حبیب کو نہیں پتا تھا حسین مدینے سے نکل چکے ہیں؟ پتا تھا۔ جو خط مکے گئے ہیں ان میں خط حبیب کا بھی ہے، تو مدینے سے مکے آنے کی خبر حبیب کو ہے۔ مسلم ابن عقیل جب مدینے میں آئے ہیں، جب کوفے میں آئے ہیں تو حبیب کے گھر میں رکے ہیں، ملاقات ہوئی ہے حبیب سے، حبیب نے تقریر کی ہے۔ مسجد کوفہ میں جب جناب مسلم ابن عقیل نے خط پڑھ کر سنایا ہے تو کوفیوں میں سب سے پہلی تقریر حبیب نے مظاہر نے کی ہے۔ تو کوفیوں کے خط کی بھی اطلاع ہے کیونکہ خود بھی خط لکھا ہے، حسین کے قاصد یعنی مسلم ابن عقیل کے آنے کا بھی معلوم ہے، مسلم کے ہاتھ پر حسین ابن علی کے نام پر بیعت کرنے والوں میں حبیب شامل ہے۔ تو اب حبیب منتظر کیوں ہیں؟ حبیب کیوں نہیں جا رہے مکے؟ جیسے بہت سے لوگ مکے چلے گئے، حسین سے مکے میں ملحق ہوئے، یا کم سے کم شہادت مسلم کے بعد کوفے سے نکل جاتے، حسین سے ملحق ہو جاتے، یا کم سے کم حسین کو روک دیتے کہ اب تو کوفے کے حالات بدل گئے۔ لیکن حبیب کوفے سے نہیں نکل رہے، بہت سے لوگ نکل گئے، پہلے پہنچے ہیں، بریر پہلے پہنچے ہیں۔ یہ حبیب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر حبیب منتظر کیوں ہیں؟ کہ ہمیں بلایا جائے تو ہم جائیں، جیسے ہم لوگ انتظار کرتے کہ مجلس میں بلایا نہیں، ہم کیسے چلے جائیں؟ یہ بھی مسئلہ ہو گیا آج کل کہ پہلے جو مجلس عمومی ہوتی تھی وہ مجلس امام حسین کی ہوتی تھی، کسی گھر کی تو ہوتی نہیں۔ اب چونکہ گھروں کی ہو گئی ہے لہٰذا انسان انتظار کرتا ہے کہ جب بلائیں گے تب جائیں گے۔ جب امام حسین کی تھی تب سب کے لیے انتظام تھا۔ تو کیا حبیب اس معرفت پہ تھے کہ حسین بلائیں گے تب دیکھا جائے گا؟ نہیں، ہمیں سمجھنا پڑے کون ہے حبیب ابن مظاہر ہیں، عام انسان تو نہیں ہے۔ امام حسین رجل فقیہ کہہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ ہے جس کی وجہ سے حبیب انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ حبیب رسول کے ساتھی ہیں، یعنی صحابی ہیں، امیر المومنین کے صحابی ہیں، جنگوں میں شامل ہیں، امیر المومنین کے ساتھ ہیں، شرطۃ الخمیس کے فرد ہیں، امام حسن کے اس لشکر میں شامل ہے جو امام حسین کا طرفدار تھا، مدائن تک گیا۔ جب صلح حسن ہوئی اور امام حسن مدینے جانے لگے تو حبیب بن مظاہر نے بھی اپنا سامان باندھا کہ جہاں امام وہاں ہم۔ امام حسن نے کہا حبیب آپ کوفے میں رہیں گے، آپ کوفے میں رہیں گے اور مجھے یہاں کی خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ حبیب بصارت رکھتے ہیں، حبیب جانتے ہیں اگر امام کا حکم ہے تو میں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، لہذا حبیب کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور حسین جانتے ہیں کہ حبیب میرے بھائی کے حکم سے کوفے میں ہیں، اور میں اسے رجل فقیہ کہتا ہوں۔ فقیہ کو جب تک دلیل نہ ملے وہ کسی حکم پہ عمل نہیں کرتا، جب تک ایک امام کا حکم ہے تب تک وہ دوسرے حکم پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اب امام وقت کہے کہ اب ہماری نصرت کے لیے آؤ تو وہ حکم اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اب حسین کی نصرت کرنا امامت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام نے حکم دیا ہے مجھے کوفے میں رہنے کے لیے، اب جب وقت کا امام کہے گا کہ حبیب میری نصرت کو آؤ، تب یہی حکم مجھ پر عمل والا ہوگا۔
جب تک پہلے امام کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے ہی اس امام نے کہا نکل آؤ، اب یہی حسن کا بھی حکم ہے، معلوم ہے کہ یہی حسن کا حکم ہے. شاید امام حسن نے اسی لیے حکم دیا تھا کہ کل کربلا میں میرے حسین کو جن افراد کی ضرورت پڑے گی ان میں ایک تم بھی ہو، اور تم میرے حکم سے یہاں رکے رہنا جب تک حسین بلا نہ لیں. رجل فقیہ، حسین نے عجیب جملہ لکھا ہے واقعا. امام نے حبیب بن مظاہر کو رجل فقیہ لکھا اور اپنے آپ کو من حسین الغریب، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر اسدی کے نام. اور اسے خط میں جو بعض علماء نے روایت کی ہے، اسے خط میں ایک جملہ اور ہے جو حسین کا نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو تحریر کیا کہ یہ جملہ جناب زینب نے بڑھوایا کہ میری طرف سے لکھ دیجئے کہ حبیب جلدی کرنا. قاصد پہنچا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہر طرف سے ناکہ بندی ہے. دروازے پہ دستک دی، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ جملہ سننا تھا. حبیب کا چہرہ کھل گیا، دوست کا نام لیا گیا ہے. قاصد کے خط کو لیا، خط کی تحریر کو پڑھا. ظاہر ہے کہ حبیب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ اب میرے دوست نے اپنے آپ کو غریب لکھا ہے. لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ حبیب ہر چیز کا اظہار کریں. لہٰذا گھر کے اندر آئے، بیت الشرف میں آئے. زوجہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگی؟ کہا قاصد ہے، خط لے کر آیا ہے. کس کا خط ہے؟ حسین ابن علی کا خط ہے. کیا لکھا ہے؟ مدد کے لیے بلایا ہے. تو سوچ کیا رہے ہو؟ کہ حالات خراب ہیں، تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کتنی مومن ہے. میں نے کہا نا کربلا میں ناصر عجیب و غریب ہیں، جیسے مرد ویسے ہی خواتین. کہ حبیب نواسے رسول تمہیں بلا رہا ہو، تم سوچ رہے ہو؟ اگر تمہیں غیرت نہیں تو تم گھر میں رہو، میں نصرت کے لیے جاؤں. حبیب نے کہا نہیں بندو، کنیز خدا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرا امام مجھے پکارے اور مدد کے لیے نہ جاؤں. غلام کو بلایا، سواری کے حوالے کیا کہ ظاہر ہے حبیب اس طرح نہیں نکل سکتے کہ سب کو خبر ہو جائے. کوفے کے کسی دوسرے دروازے کی طرف کسی جگہ کا نام دیا کہ وہاں جانا، انتظار کرنا. حبیب کسی طرح بچتے بچاتے اس مقام پر پہنچے. عجیب منظر دیکھا، گھوڑا اپنے پیر زمین پہ پٹک رہا تھا اور حبش کا غلام کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا کی سواری پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں تو امام کی نصرت کے لیے بے چین ہے. اگر میرا آقا کسی وجہ سے نہ آ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے امام کی مدد کے لیے جاؤں گا. یہ جملہ سننا تھا. حبیب نے ایک بار گریہ کرنا شروع کیا، اللہ اللہ، آل محمد پر یہ وقت آ گیا کہ حبش اور دیلم کے غلام ان کی نصرت کے لیے تیار ہیں. ہاں حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کی طرف روانہ ہوئے. بعض روایات میں ہے پہلے آپ بنی اسد تک گئے اور بنی اسد سے 100 لوگوں کو تیار کیا حسین کی نصرت کے لیے. لیکن بنی ابن زیاد کی فوجوں نے حبیب کے ان ساتھیوں کا راستہ روکا. ایک جنگ ہوئی جس میں کئی لوگ قتل کیے گئے اور اکثر یا گرفتار کر لیے گئے یا میدان چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. حبیب کسی طرح اس گھیرے کو توڑ کر آخر حسین کے لشکر میں ملحق ہوئے. حبیب کا آنا تھا، تکبیریں بلند ہوئیں. حبیب کا آنا تھا، فوجوں میں ایک نئی تازگی دوڑ گئی. یہ آوازیں جب زینب کبریٰ کے کانوں تک پہنچی، ایک بار پوچھا ارے خیر تو ہے، آخر تکبیروں کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ فضا گئیں، خبر لے کے آئیں، شہزادی مبارک ہو، امام کا چاہنے والا حبیب ابن مظاہر میدان میں آ گئے ہیں، ہمارے لشکر سے
سے ملحق ہو گئے ہیں۔ زینب نے سکون کی سانس لی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، فضہ جاؤ میرا سلام حبیب تک پہنچا دو۔ یہ جملہ فضہ باہر آئی، حبیب تم کو مبارک ہو، ثانی زہرا تم پر سلام بھیجتی ہیں۔ ارے یہ جملہ حبیب کے لیے اتنا سخت تھا، ایک بار امامے کو پھینکا۔ ارے سیدانیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام زادوں کو سلام کریں۔ میں کہوں گا حبیب خیمے سے سلام بھیجا گیا تھا، فضہ سلام لے کر آئی تھی، آپ کی غیرت برداشت نہ کر سکی۔ اے حبیب ذرا کوفے کے بازار میں آئیے، ایک منادی صدا دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ زہرا علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خدایا اتباعت عالیہ خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، اس زندگی میں ان کے قبور اطہر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم سید اختر حسین ابن باقر حسین و مرحومہ جمشیدی بیگم بنت صادق حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔